के दरमियान एक युवा सेतु के तौर पर नौजवानों को देखना चाहती है, इसलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और कल 31 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की जानिब से ये प्रोग्राम बाकायदा ऑफिशियली तौर से लॉन्च किया जाएगा कि नौजवान किस तरह से क़यादत कर सकें, अपना एक्टिव रोल अदा कर सकें। और इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है एक्टिव ड्राइवर्स का। अब तक हमारी कहीं भी शिरकत हुआ करती थी तो बस सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हुआ करती थी बहैसियत पार्टिसिपेंट। शायद इसी बात के पेश नज़र प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब जो कि इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं, कन्वीनर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को सेमिनार का नाम न दे करके वर्कशॉप का नाम या उन्वान दिया है, ताकि इसमें हम सब की इस तरह से नुमाइंदगी हो सके, हम सब इस तरह से हिस्सा ले सकें कि हम तमाम अपना अपना रोल अदा कर सकें। न ये कि एक पैसिव लिसनर के तौर पे हम काम कर सकें, बल्कि एक्टिव ड्राइवर्स के तौर पे हमें काम करना है। तो इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ तालिय कुरान डॉक्टर मौलाना अब्दुल अलीम साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बात की गई है मेरा युवा भारत, तो इस ज़िम्न में इसको शॉर्ट में माई भारत यानी MY मेरा युवा भारत। तो इस ज़िम्न में मैं आपको बता देना चाह रहा था कि युवा से ये न समझ लिया जाए कि उम्र की नौजवानी की बात चल रही है, बल्कि जहन की नौजवानी की बात भी यहाँ पे है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ IMC की टीम से, टेक्निकल टीम से, कि वो मानू का तराना पेश करें। कलाम सारे है दर्ज रूह में से उतरा हुआ बदन है, ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, ये जामिया है ज़बान उर्दू। जो दाना गुजरे थे इस जमीन से, जो दाना गुजरे थे इस जमीन से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, पाना तुम्हें है पाओ और मार्स पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामिया है ज़बान उर्दू, 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 ज़बान उर्दू का आशियाँ। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा इकराम और जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन सब के जानिब से जो है आप सबका जो है और जो है जितने भी डायस पे मौजूद जो है रिसोर्स पर्सनस है, डिग्निटरीज है, उन सबको जो है खैर मक़दम करता हूँ। इस प्रोग्राम के जो है चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर अलीम अशरफ देसी साहब, जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं और हेड है अरबिक डिपार्टमेंट का। सर आपका भी खैर मक़दम है। इसके साथ साथ जो है हमने जो है यूनिवर्सिटी में एकेडमिशन के साथ साथ हमारे पास मौजूद जो है यूनिवर्सिटी का जो है ऑनरेबल वाइस चांसलर सर सैयद ऐनुल हसन सर का जो है हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान कि वो हमारे यूनिवर्सिटी में इस बीच जो है एक साइंटिस्ट को भी हमारे बीच
मौजूद हैं, जिनकी वजह से साइंटिस्ट हमारे पास है जो यूनिवर्सिटी के सतह को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी यूनिवर्सिटी को लेके जा रहे हैं। वो हैं प्रोफेसर शकील अहमद सर, और आपका भी खैर मकदम है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है इस यूनिवर्सिटी में सब में यंगेस्ट प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर फरियाद सर थे, अब है भी है माशाल्लाह से, और काफ़ी प्रोएक्टिव है, काफ़ी जो है फ़ाल जिसे कहा जाता है वो है। और हमारी जो है कभी भी एक यानी उनके कॉल पे जो है हम तैयार हो जाते हैं और हमारे कॉल पे वो तैयार होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, देश के लिए। और जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो बस अपने टोज़ पे ठहरे हुए रहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जो है ऐसे कामों में जो है सर जो है हम लोग को पॉलिटेक्निक को भी इस्तेमाल करते हैं। पूरा फ्रंट रो मेरे ख्याल से पॉलिटेक्निक से भरा हुआ है फैकल्टी से। सर भी जो है अपने क्रिमिनल रिपोर्टर से जो है प्रोफेसर फरियाद बने हैं माशाल्लाह से, और यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर आपका भी खैर मकदम है। और मेरे ख़ास दोस्त ख़ास जो है टेक्नोलॉजिकल जो कंपैटिबिलिटी जो बताते हैं कि जो है हमारे से काफ़ी आगे हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। पॉलिटेक्निक जो है बीटेक के जो है बोल सकते हैं कि फीडर डिपार्टमेंट है या प्री इंजीनियरिंग स्कूल है, तो हमारे जो है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो है यंगेस्ट बोल सकते हैं, और जो है काफ़ी जो है एक्टिव और काफ़ी मिलनसार। और ये जो है जो प्रोफेसर हैं बिल्कुल जो है आपके जो है सामने बता देंगे कि क्या चीज़ है, क्या फैक्ट्स है। ये कभी भी इसको शर्माते नहीं है कि फैक्ट्स बताने के लिए। वो है प्रोफेसर प्रदीप जी सर, आपका भी साथी मौजूद है। डॉक्टर खमरुद्दीन साहब, इनकी वजह से जो है हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का विजन भी जो है अमल में आया। मगर हम जब इनके साथ काम कर रहे थे ये मालूम हुआ कि ये हिंदुस्तान में कई जो है जितने उनको जो है स्ट्रेस है तो फ़ौरन आप इनके तरफ मुतवज्जह हो जाना। काफ़ी जो है आप इनसे बातचीत करने पे एक अंदाज़ा हो जाता है जिस तरीके से ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हैं कि स्ट्रेस जो है वाकई रिलीज़ हो जाता है। तो सर आपका भी इस्तकबाल है। तो इस मौके पर मेरा युवा भारत ये काफ़ी अच्छा टॉपिक चुना गया, और इस मौके पे जो है असातिज़ा इकराम का प्रोफेसर सलमान सर, डीन स्कूल ऑफ साइंसेस के मौजूद है। सर आपका भी खैर मकदम है। मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब को कि आप सर को प्लाट पेश करें। इसके बाद मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम डीडी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर शकील अहमद जियो साइंटिस्ट की खिदमत में प्लांट पेश करें। डॉक्टर अजमल अली खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब को प्लांट पेश करें। हमारे अलुमनी और ग्लोबल फायर एंड सेफ्टी के CEO जनाब आफ्ताब अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे प्रोवोस्ट जनाब डॉक्टर यूसुफ खान साहब की खिदमत में प्लांट पेश करें। डॉक्टर इकबाल खान साहब से दरख्वास्त है कि आप डॉक्टर शेख खमरुद्दीन साहब को गुलदस्ता पेश करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब को हेड CSIT साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और मेरा युवा भारत का इंट्रोडक्शन पेश करें। प्रोफेसर प्रदीप कुमार साहब, हेड CSIT। Very good morning to one and all the respected dignitaries on the dais, of the dais, and सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जर्रार साहब का, because the theme was the My Yuva Bharat, lead development, led by the youth of the country, and he introduced that not only the you are the Yuvas, हमें भी उन्होंने certified कर दिया कि we are also going to be the Yuva part of this community. So thank you for involvement, and especially सलमान साहब का भी उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, युवा को ही बात करनी है. So I came with that background.
So thank you very much for involving in this session, and it is an absolute pride, pleasure and privilege to stand before you this morning. This event is going to be launched tomorrow on the day of Unity Day in the country by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji under the aegis of Ministry of Yuva Sports, Yuva Affairs and the Sports. And as far as this the theme is concerned, the day, not only today's, tomorrow's, this century is going to be yours. So you have to start believing from this point onwards, and it is not going to be just an exaggerated point. It is not going to be just any statement on a political forum or any political scenario, right? Political landscape. So as far as this UI is concerned, I start from a very rough figure of this population of the country. India is the largest populous country in the world, taking over China, almost crossing 142 crore people in the country. But this is just a figure, and figure is a part because I am from a computer science background. It is just going to be a part of the repository for me. डॉक्टर अमरुद्दीन साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट, कि आप तशरीफ लाएं और इस मौके पर मेरा युवा भारत के तहत अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये मेरा यो भारत है, तो ऑलरेडी भारत को यो है, देयर आर 600 मिलियन यूथ आर देयर, और देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो देयर। इतने मौके हैं यूथ के सामने, हाउ टू यूटिलाइज एंड नॉट यूटिलाइज, दिस इंडिकेट्स द लीडरशिप एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हमारे सामने जब बेहद है, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। इसमें ना पैसों का इन्वेस्टमेंट करना है, ना आप लैंड की ज़मीन की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपना खुद आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज द 21st सेंचुरी अपॉर्चुनिटीज। तो देयर इज द 18 to 35 ईयर्स के बीच में, इसको एंड बोल रहे हैं, और 14 ईयर्स से 600 मिलियन पीपल आर देयर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। तो हमारे सामने एक सवाल रहती है हमेशा, हम आगे कैसा बढ़ना है, आगे कैसा बढ़ना है। दो चीज़ें हैं, खुद को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथ रहते लोगों को आगे बढ़ाना ही है। दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। द यूथ, द मेजर ऑब्जेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द 21st सेंचुरीज क्राइसिस इज द लीडरशिप क्राइसिस। ना हम कंफ्यूजन में हैं, लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द यूथ ऑफ द 21st सेंचुरी, स्पेशली इन इंडिया। तो इंडिया की बहुत बड़ी चैलेंज यही है, देयर इज नो डायरेक्शन। Two kinds of the direction. There is no self-direction. There is no direction from the utilization of manpower that is available in India. This is the environment. जैसे कि माहौल के बीच में अपन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे। What the universities will do for the sake of us? The universities are nothing but it will transform our personalities. जो कैसा रहता बोले तो, जो एक नारियल को ले लिए तो नारियल को उसमें एक मशीन में डाल दिए तो तेल निकल के आ जाता। सिमिलरली द यूनिवर्सिटीज इन एनीवेयर आल्सो इन द वर्ल्ड, अब दुनिया में कौन से भी जगह में ले, द यूनिवर्सिटीज ऑफ द प्लेसेस वेयर दे ट्रांसफॉर्म एवरी डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी एंड एवरी इंडिविजुअल हैज एन अपॉर्चुनिटी टू emerge himself as a leader। इसके बाद दावत देते हैं आलमी शोहरत याफ्ता जियो साइंटिस्ट और साइंस के मैदान में यूनिवर्सिटी को लीड करने वाले प्रोफेसर शकील अहमद साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने तअस्सुरात पेश करें। प्रोफेसर शकील अहमद साहब। Assalamu alaikum, good morning to all. The Gayashi and the deputies of the dais and dear colleagues or students, ladies and gentlemen, good morning again. सबसे अच्छी बात ये हुई मेरे शुरू करने की है कि फयाज साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कोई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि वर्कशॉप, और ये बड़ी अच्छी बात है।
क्योंकि वर्कशॉप में ही हम कुछ निकाल सकते हैं, सेमिनार वगैरह में तो मिलना जुलना होता है। और ये बड़े जो टॉपिक आज है रीडिंग आपके सामने, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन तो नहीं कह रहा कि थोड़ा नेगेटिव आता है, लेकिन डेफिनेट डिस्कशन जरूर है, और इसीलिए वर्कशॉप बहुत सही फील होता है इसमें। अगर दिन भर की या वक्त की है तो वर्कशॉप तो इसलिए अच्छा है। मैं भी सोच रहा था कि भाई इसको किस तरह समझा जाए। मेरा युवा भारत, क्या भारत तो एक कंट्री है, उसको युवा यंग और ओल्ड कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो अर्थ है वो 3.6 बिलियन है। और उसके अलावा दूसरी बात जो कही गई अभी इस डायस पे वो ये थी कि भाई युवा या यंग को जो है क्या एज से ही रिलेट किया जाए किसी और से, लेकिन कहीं ना कहीं एज इसमें आएगी, आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुश होने की बात है कि भाई हम भी यंग हैं, अभी जहन से यंग हैं या किसी और तरीके से, लेकिन बहरहाल एज इसमें आएगी कम से कम, क्योंकि इन जनरल परसेप्शन में जब भी आप युवा यंग की बात करेंगे तो देखिए आप खुद देखें कि जो मिनिस्ट्री हमारी है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स तो हम उसी एज में करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। तो ये हमें रखना पड़े दिमाग में, हम निकाल नहीं सकते कि बात ज़रूर है कि दूसरे लोग जो हैं वो होने के बाद भी किसी दिल से और या जहनीत से होते हैं, अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको, क्योंकि युवा भारत लगा हुआ है, तो भारत की एज की बात हम नहीं करेंगे, जाहिर बात है भारत में रहने वालों की एज की बात होती है। और आपसे बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि देखिए हमारा कंट्री आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पे है। ये डायनेमिक होता है कोर्स के जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा बड़ी 20% वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी ज़मीन सिर्फ 2.7% है वर्ल्ड की, लेकिन हम 20% पॉपुलेशन है। तो आप सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि सबकी एक्टिविटीज़ जो है उस पर डिपेंड करती है कि आपके रिसोर्सेज भी हैं और क्या आपके में स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। तो 2.7% हमारी लैंड है पूरे वर्ल्ड की, 4% वाटर रिसोर्सेज है और 20% पॉपुलेशन में है। और 20% में भी सबसे खासियत ये है कि अभी मैं देख रहा था डेटा है कुछ बदलता रहता है, लेकिन 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 35 एज से बिलो है। इसलिए मैं शुरू में कहा था एज आएगी लेकिन ये भी चीज़ें, तो आप 35% में, क्योंकि हर एक एज की अपनी एक्टिविटी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जब हम भी स्टूडेंट थे मेरे ख्याल से हाई स्कूल या उससे पहले भी, तो हमसे पूछा जाता था आप निबंध लिखिए विद्यार्थी जीवन पे वो सब चीज़ें। तो शुरुआत होती थी साहब ठीक है पैसा जो है वो स्वयं चल रहे क्या, उसके बाद फिर मतलब आप हाउस होल्डर हैं, उसके बाद फिर आप निकलते हैं ट्रैवल करते हैं लोगों से मिलते हैं आप करते हैं, उसके बाद आप जो है उस समय आप रहते हैं। तो इन बैकग्राउंड में था कि 100 ईयर्स की बात करें अगर, अब तो शायद वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसमें था कि 25 साल तक आप पढ़ते हैं, उसके बाद 25 से 50 साल तक आप अपनी फैमिली मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरों को देखते हैं बाहर निकलते हैं और 75 साल के बाद आप अपने आप रहते हैं अज़मत और शोहरत का एक जहान मोतरिफ है और आप मुल्क और बैरून मुल्क में अपने खिताबात और अपने तसनीफ़ी और तालीफ़ी कामों से जाने जाते हैं। आप साहिब बसीरत, साहिबुर राय और हालात हाज़िरा पर गहरी नज़र रखने वाले कई किताबों के मुसन्निफ़ और आपका शुमार उलमाए रासिखीन में होता है। मेरी मुराद प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब से है, जो इस यूनिवर्सिटी में लीड स्टूडेंट इंजीनियर है और शोबे अरबी के सदर हैं। आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जुज़ी का खैरा शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार बिलखुसूस प्रोफेसर फरियाद साहब, ये यूथ अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी भी जो है जमा साल प्रोफेसर के हाथ में है। ये बड़ी जो है अच्छी खबर है और बच्चों दिमाग से जो है यूथ होना जो है ये सिर्फ फर्जी बात है। दिमाग से चाहे जितना भी जवान आदमी हो ना वो बोझ उठा सकता है, ना नौजवानों के साथ आपके साथ दौड़ सकता है, ना आपकी तरह वो काम कर सकता है। ये तो दरअसल ज़हनी जवानी जो है वो सिर्फ दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو اللہ کا جو ایسا عطیہ ہے کہ اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک وقت ہے، اور یہ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ کبھی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کی ہمیں تاکید کی گئی ہے، اس میں سر فہرست نوجوانی کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پہلی بات جو اللہ کے رسول نے کہی، شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جائیں۔ تو دراصل بنیادی طور پر یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کے لیے ہماری منسٹری بھی مبارکباد کے لائق ہے، اور ہماری یونیورسٹی بھی جنہوں نے اس پروگرام کو انیشیٹ کیا۔ آپ کو دراصل بنیادی طور پر اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کی طاقت کا احساس کرانا، آپ کی قدرت کا احساس کرانا، آپ کی ایبیلٹیز آپ کو یاد کرانا، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کی جو ہے ان کو یاد دلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں۔ اس ورکشاپ کا مقصد جو ہے وہ جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کے پاس ایسیٹ ہے، جو آپ کے پاس اثاثہ ہے، آپ کو یاد کرایا جائے گا کہ آپ اس کی قیمت کو سمجھیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جب یہ اثاثہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب قیمت کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو دراصل بنیادی بات یہی ہے، اور بھارت یوا دیش ہے، اس کے لیے یہی کافی، دنیا میں اتنے نوجوان کہیں نہیں دیتے ہیں، ہمارے ملک میں 60 کروڑ نوجوان ہیں۔ اتنی تو آبادی بھی نارتھ امریکہ کی نہیں ہے، پورے یورپ کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اپارچونٹی ہے، حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم اس اپارچونٹی کو، اس موقع کو جو ہے استعمال کریں، اور یہ جو نوجوانوں کی ایک عظیم الشان فوج ہے، ہم اس کو نفع بخش بنائیں۔ بچوں، جو بھی صلاحیت آپ کے اندر ہے، اس صلاحیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اس صلاحیت سے آپ نفع حاصل نہیں کر رہے ہیں، اور جب تک آپ دوسروں کو نفع پہنچا نہیں رہے ہیں، جب تک اس صلاحیت کا ہونا جو ہے وہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو دراصل یہ پروگرام، اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر جو سوئی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس جو یہ موقع ہے، آپ کے پاس جو یہ اپارچونٹی ہے، آپ کو اس کی یاد کرائی جائے، تاکہ آپ اپنی اس صلاحیت کا جو ہے وہ بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں، اس قوت کا، اس ملکہ کا، اس صلاحیت کا جو اللہ نے آپ کے اندر ودیت کی ہے، آپ کو احساس کرایا جائے۔ یاد رکھیے، یہ احساس کرنا بے حد ضروری ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے اس عمر کو، اس قیمتی عمر کو ضائع کر دیا، کچھ حاصل نہیں کر سکے، نہ کسی کو کچھ عطا کر سکے۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کو آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ ایک بڑا مقام سوسائٹی میں ہاتھ پاتے ہیں، بلکہ آپ بہت سالوں کے لیے جو ہے وہ نفع بخش بھی بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں، ایک بچے کے ہاتھ میں آپ اپنا سیل فون دے دیں تو اس کے لیے لوہے کا ایک ٹکڑا اور سیل فون جو ہے دونوں یکساں ہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو قوتیں ہیں، آپ کے اندر جو ایبیلٹیز ہیں، آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، ورنہ اگر ادراک نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ علم جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، علم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ اتفاق سے ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا جوتا ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا پیسے ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور استاد نے کہا ہے کہ علم سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک موچی کی دکان پہ پہنچے، انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر ہمارا جوتا اگر آپ صحیح کر دیجیے تو میں آپ کو ایک علم کا ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ استاد نے صحیح کہا ہوگا، علم بڑا قیمتی ہے، تو اس علم کے بدلے میں یہ ہمارا وہ کر دے گا۔ موچی نے بھگا دیا کہ اپنا علم اپنے پاس رکھیے، اگر پیسے ہیں تو تمہارے جوتے صحیح کیے جائیں گے، ورنہ اپنا علم لے کے جاؤ۔ تو وہ بڑا دل شکستہ ہوا، اور وہ آیا، ڈیمورلائز ہوا، اور اپنے استاد کے پاس آیا، کہا حضرت آپ نے یہ غلط بات ہم کو کیوں بتا دی کہ علم بہت قیمتی ہوتا ہے؟ ارے علم تو اتنا بے قیمت ہے کہ ایک جوتا بھی درست نہیں کیا جا سکتا اس کے بدلے میں، تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ علم بڑا قیمتی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا علم قیمتی ہوتا ہے، مگر تم جس کے پاس گئے تھے وہ غلط آدمی تھا، وہ جس کے پاس گئے تھے وہ غلط آدمی تھا۔ تم کو یہ میں موتی لے کے بھیجتا ہوں، اور اس موتی لے کے بازار میں جاؤ اور سبزی والے سے سبزی مانگو، اور اگر جو بھی سبزی دے اس کے بعد اس کو جوہری کے پاس لے جاؤ۔
تو جب وہ سبزی والے کے پاس گیا تو سبزی والے نے کہا کہ بھئی ہم اس کے بدلے میں, مجھے نہیں پتا کہ یہ موتی اس کی کیا قیمت ہے, ہم اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں, زیادہ زیادہ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ 2 عدد مولیاں دے دے رہا ہوں, اس کا استعمال کر لیجئے, ہمیں آپ کی موتی بھی نہیں چاہیے. جب وہ جوہری کے پاس گیا تو جوہری نے کہا جناب ہماری دکان میں اتنی دولت نہیں ہے جو اس موتی کے مقابلے میں ہم آپ کو دے سکیں, لہذا ہم معذرت خواہ ہیں. تو وہ لوٹ کے آیا تو استاد نے کہا تم سمجھے کہ علم جو ہے وہ قیمتی ہے مگر جو اس کو سمجھ سکے. ایسے ہی آپ کا شباب, آپ کی جوانی اور یہ جو خفتہ قوتیں آپ کے اندر ہیں یہ بے حد قیمتی ہیں, مگر ضروری ہے کہ آپ کو اس کا ادراک ہو, آپ کو اس کی سمجھ ہو, آپ کو اس کا فہم ہو, آپ اسے جانیں کہ آپ اپنے اندر ایک جو ہے طاقت کا ایک جنریٹر لے کے چل رہے ہیں. یہ جو عمر ہے اور یہ محدود ٹائم کے لیے ہے, بعد میں جو ہے یہ قوت نہیں رہے گی, یہ جولانیت نہیں رہے گی, یہ طاقت نہیں رہے گی, یہ صلاحیتیں جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور اسی سلسلے میں آپ کے لیے یہ ورکشاپ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی صلاحیتوں سے متعارف کرایا جائے, آپ کو آپ کی قوتوں سے آگاہ کیا جائے. میں بے حد شکر گزار ہوں پروفیسر فریاد صاحب کا, جو ایسے تمام جو ہے انیشیٹو جو ہے انہی کی طرف سے ہوتے ہیں, اور نوجوانوں کو آکوپائی رکھنے کی انہی کے پاس. مجیب صاحب جب ہم کو نظر آتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آس پاس پروفیسر فریاد صاحب بھی ہوں گے. تو یہ پوری ٹیم لے کر کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت ہے, اور دوسروں کے کام جب آئیں گے جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, آپ کے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں, جب آپ کو معلوم ہوگا تبھی کر سکتے ہیں. کبھی انسان کو جو ہے سوشل اینیمل کہا گیا, کبھی انسان کو حیوان ناطق بولنے والا, ایکسپریشن کرنے والا اینیمل کہا گیا. سچی بات ہے کہ انسان کی جو ریئل جو ڈیفینیشن وہ ہے حیوان النافع, ایسا جاندار جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور آپ بھی دوسروں کو نفع پہنچائیے اور سمجھیے کہ یہی ہمارے بنائے جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں. اگر ہم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. مجھے یہ ورکشاپ اس لیے بھی عزیز ہے کہ یہ ورکشاپ جو ہے ہماری تخلیق کے مقصد کی تکمیل کی طرف ایک پیش قدمی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت کا شعر یہاں پہ صادق ہے کہ کس طرح سے نوجوانوں کو کہاں پہ جانا ہے, کس طرح سے بچ کے چلنا ہے, اپنی طاقتوں کو کس طرح سے عمل میں لانا ہے, بروئے کار لانا ہے. کہ نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے, نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے, کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. تو بہت شکریہ سر. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے پروفیسر سید علیم اشرف جائسی صاحب کو, ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر. اب اس کے بعد پریسیڈنشیل ریمارک کی باری ہے. میں اس موقع پر صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر محمد فریاد صاحب کو, جو اس پروگرام کے نوڈل آفیسر بھی ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں. جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر زرار. اسٹیج پہ تشریف فرما پروفیسر شہید صاحب, آج کے چیف گیسٹ پروفیسر علیم اشرف جائسی صاحب, ہمارے دوست پروفیسر پردیپ کمار جی, ہمارے ایک اور دوست ڈاکٹر یوسف خان صاحب, ڈاکٹر فخر الدین صاحب. اس آڈیٹوریم میں چونکہ دوستوں کی پوری جماعت ہے تو میں فردن ڈاکٹر رحیم صاحب ہیں, مجیب صاحب ہیں ہمارے ساتھی, رکشاپتی جی ہیں, فصیح صاحب ہیں, حاجرہ میڈم جو چھٹی پہ ہونے کے باوجود یہاں تشریف فرما ہے, ڈاکٹر دانش خان ہیں, ڈاکٹر علیم ہیں, وشاکھاپٹنم سے آفتاب آئے ہیں, ڈاکٹر عدنان ہیں, ڈاکٹر سمیہ ہیں, میڈیا سینٹر کے ہمارے تمام ساتھی ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیے آج کا جو پروگرام ہے بیسیکلی گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک انیشیٹو ہے, اور وہ انیشیٹو یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم کرنا, پورے نوجوانوں کا ایک ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہو اور نوجوانوں کو ایک ہی جگہ پہ وہ تمام چیزیں مہیا ہوں جس کی انہیں درکار ہے, وہ تمام اطلاعات مل جائیں. اسی مقصد سے منسٹری آف یوتھ افیئرس نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف یونیورسٹیز میں کئی سارے ورک شاپ کیے. منسٹری آف یوتھ افیئرس کی جو سیکرٹری ہیں
ان سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس ہو, ایک بیداری پروگرام بھی ہو, سب کو پتہ چلے کہ ہم اس طرح کا انیشیٹو بھی کر رہے ہیں اور کیا بہتر کر سکتے ہیں. یہ بات بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے پروگرام سے نکل کے آئے گی. جہاں تک میں تو بڑا خوش تھا, لیکن جائسی صاحب کی بات سن کے میں تو افسوس میں پڑ گیا کہ یعنی نوجوانی باقی نہ رہی. منسٹری آف یوتھ افیئرس نے جو ڈیفینیشن دی ہے جو یوتھ کی, اس کے حساب سے بیسکلی وہ 13 سے 29 سال کے لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں. تو جو 13 سے 29 سال کا یہ دیکھیں, یہ جو عمر ہے نا, میں اکثر اپنے خاص طور سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے ڈپارٹمنٹ کے ہوں, چاہے NCC NSS کے جو اسٹوڈنٹ ہوں, ان سے جب میں بات چیت کرتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے بڑی زبردست عمر ہے یہ. اس عمر میں آپ پتھر بھی کھائیے تو ہجم ہو جاتا ہے, آپ دیوار کو کھان جائیے, آپ کچھ بھی کر دیجیے, انرجی آپ کے پورے جسم میں گھومتی رہتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انرجی کو صحیح ڈائریکشن مل جائے, کیونکہ اگر اس عمر میں اگر صحیح ڈائریکشن نہ ملے تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بھی بن جاتی ہے. آپ ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے مصیبت بھی بن جاتی ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اس معاملے میں بہت فکر مند ہے. وہ چاہتی ہے کہ نوجوانوں کا ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. خوش قسمتی کی بات ہے ہم سب مانو کے لوگوں کے لیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو چاہتی ہے ہماری یونیورسٹی بھی ویسے ہی چاہتی ہے. ہم آج خوش قسمت ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر نوجوانوں کی تربیت کے لیے کئی سارے پروگرام چلائے جا رہے ہیں. ایک طرف منسٹری آف یوتھ افیئرس کی طرف سے NSS بھی چلایا جا رہا ہے, دوسری طرف ہمارے پاس ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وردی دھاری جس کو کہتے ہیں, یونیفارم میں جو لوگ ہوتے ہیں, اور طلبا کو ایک سیکنڈ لائن ملٹری ٹریننگ جو ملتی ہے ہندوستان میں NCC کے ذریعے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں, یا تھوڑی بہت بھی اگر ڈسپلن مجھ میں ہے, تھوڑا بہت, میں مانتا ہوں کہ میں زیادہ تر ڈسپلن مینٹین نہیں کر پاتا, وہ شاید NCC کی وجہ سے. میں نے 5 سال NCC کیا ہے بنارس سیول UP ایئر اسکواڈرن NCC BHU وارانسی میں, اور شاید اس کی وجہ ہے جس کی تحت مجھے گھومنے کی بہت عادت پڑ گئی, بہت جگہ شاید بولنے کی عادت وہیں سے پڑی. شاید یوں کہہ لیجئے کہ پوری طرح کا انسان کا ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے اگر آپ اچھے سے ان پلیٹ فارمز کا استعمال کریں. گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس کو بہت پروموٹ کر رہی ہے. آج دیکھیے, آج آپ سب جس طرح کے حالات پورے دنیا میں بن رہے ہیں, اس میں NCC جیسی ٹریننگ کی ضرورت ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر نوجوان کو لینی چاہیے, تاکہ وقت ضرورت پر ہم اپنے ملک کے کام آ سکیں, اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. NCC میں آپ سب کو لگتا ہوگا کہ شاید صرف اور صرف بندوق چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, گن چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہم NCC میں فرسٹ ایڈ بھی سکھاتے ہیں, ہم CPR بھی سکھاتے ہیں. ہم NCC میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کیمپ میں گھر سے دور اکیلے اور ڈسپلن والی لائف جو ملٹری کی لائف ہوتی ہے اسے گزارا جائے. لیفٹیننٹ مجیب صاحب ہیں جو اتنے برسوں کی یونیورسٹی کے بعد دوبارہ ابھی ٹریننگ پہ گئے تھے, اور پورے 3 مہینے پھر اسی ڈسپلن میں جیسا اسٹوڈنٹ رہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ آفیسرز ٹریننگ جو کیمپ ہوتا ہے وہ کر کے آئے ہیں, مکمل کر کے آئے ہیں. تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے ہے. جائسی صاحب کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بتاتا چلوں, وائس چانسلر صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہم ایئر فورس NCC کے لیے بھی اپلائی کریں گے, اور انشاءاللہ معلوم ہے ہم ایئر فورس NCC بھی کریں گے, کیونکہ میں ایئر فورس کیڈٹ تھا, ایئر ونگ کیڈٹ تھا, تو میری بھی خواہش تھی کہ ایئر ونگ NCC ہو, تاکہ ہمارے بچوں کو پیرا سیلنگ, پیرا گلائڈنگ, ابھی جو گزشتہ واقعات ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں اس کی وجہ سے پیرا سیلنگ لوگوں کی زبان پہ آ گیا ہے, آپ سمجھ گئے. ورنہ ہم لوگ جب کہتے تھے کہ ہم نے پیرا سیلنگ کی ہے, پیرا گلائڈنگ کی ہے, ایرو ماڈلنگ کیا ہے, تو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں یونیورسٹی میں آئیں گی تو نوجوانوں کو اور اپارچونیٹی ملے گی. میں بار بار کہتا ہوں نوجوان, آخری بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ میرا یوا بھارت پورٹل کے ذریعے آپ کو بہت ساری خواہشیں ہوں گی کہ اس پورٹل پہ کیا کیا ہونا چاہیے. اس ورکشاپ میں یہ تو انوگرل سیشن ہے, انوگرل سیشن کے بعد انشاءاللہ ہم منتقل کریں گے اس پروگرام کو ڈپارٹمنٹ آف MCJ کے آڈیٹوریم میں, کیونکہ یہاں 3 بجے سے دوسرے پروگرامز بھی ہونے ہیں.
پلس جو ہمارے مہمانان ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے کئی سارے وقت سے، تو ایک 1 بائی 1 کر کے ہم جائیں گے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ رجسٹریشن ضرور کرائیں گے، کیونکہ رجسٹریشن کرانے والوں کو ہی ہم سرٹیفکیٹ دے پائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات آپ کو جان کے شاید اچھا لگے کہ یہ پورا جو ویڈیو ہے یہ پورا شوٹ ہو رہا ہے، اور منسٹری نے کئی بار کہا ہے کہ پورا ویڈیو آپ ہمیں بھیجیے گا، اور کہیں نہ کہیں یہ منسٹری کو مدد پہنچائے گی پورے ورکشاپ کی کہ یوتھ چاہتا کیا ہے اس پورٹل کے۔ تو ہم آئندہ سیشن میں آپ سے ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے، ہمارے ایکسپرٹس ریسورس پرسنز بات چیت کریں گے۔ میں آپ سب کا فرداً شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، حالانکہ باقی جو اس کی ذمہ داری ہمارے اور ساتھیوں پر ہے۔ میں اس بات پہ بھی بہت سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو بہت چھوٹی سی میسج پہ، دیکھیں یہ بہت جلدی میں ہوا، اگر ہمیں شاید تھوڑا 1 ہفتے کا موقع ملتا تو ہم اور اچھے طریقے سے کر پاتے، لیکن کچھ ہمارے ساتھی ہیں جن سے ڈسکس کر کے ہم لوگوں نے جلدی پلان کیا۔ ڈاکٹر دانش ہیں، عامر بدر ہیں، جرار ہیں، عظیم صاحب ہیں، بہت سارے جن سے اور جلدی چیزیں ہوئیں، کیونکہ آج کا زمانہ شاید اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم بہت وقت دیں، شاید یہی ہوگا کہ آج لیٹر آئے گا کل آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ اور بہتر ہو سکتی تھی، لیکن شاید وقت کی قلت کی وجہ سے اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، اب تک جن موضوعات پہ بات ہوئی اور آگے جن موضوعات پہ بات ہونی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ یوتھ امپاورمنٹ، ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ، روزگار کے مواقع، کاروباری تعاون، حفظان صحت، صنفی مساوات، سماجی اور معاشی ذمہ داری، ثقافت کی حفاظت، غربت کا خاتمہ، ڈیجیٹل خواندگی، قیادت کا فروغ، عالمی آگاہی، سماجی شمولیت اور سماجی تعمیر، ان تمام موضوعات کو ہم لوگوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اس پہ آج کچھ موضوعات پہ اس وقت بات ہو چکی ہے، آفٹرنون کے یعنی دوپہر بعد کے سیشن میں ان موضوعات پہ بات ہوگی۔ مزید جو موضوعات آپ کے ذہن میں ہیں وہ بھی نوٹ کر کے لائیے اور ان پہ ورکشاپ میں ضرور بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ اب ہم بالکل آخری مرحلے میں ہیں اور میں یہاں پر دعوت دیتا ہوں اظہار تشکر کے لیے ہمارے الومنی ڈاکٹر محمد عدنان صاحب کو، جو کہ معنوں میں 2012 میں تشریف لائے تھے غالباً، اور 2023 تک یہاں پہ ابھی ان کی PhD ایوارڈ ہوئی 2023 میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنوینر پروفیسر فریاض صاحب، مہمان خصوصی سید علی مشرف جائسی صاحب، آج کے تمام مقررین اور تمام سامعین، سامعات، طلباء و طالبات، ہم بہت لمبا اظہار تشکر پیش نہیں کریں گے، بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اس پہ ایک شعر کہہ کے اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ میں اس موقع پر بالخصوص پروفیسر سید علی مشرف جائسی صاحب کا، پروفیسر فریاض صاحب کا، پروفیسر پردیپ کمار صاحب، قمر الدین صاحب، پروفیسر شکیل صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں قیمتی باتیں ہمیں گوش گزار کی۔ اس موقع پر دوسرے ڈپارٹمنٹ سے اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھی اور یونیورسٹی سے مختلف ڈپارٹمنٹ سے تشریف لائے ہوئے طلباء و طالبات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس افتتاحی پروگرام کو بہت کامیاب بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آج کی نظامت کر رہے ڈاکٹر جرار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا اور اظہار تشکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے۔ آخر میں اس آڈیٹوریم کے ٹیکنیکل ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے ودا لیتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے کہ نوجوانوں کو مخاطب ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور آخر شعر، کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن، کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔